السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج جو مجھے آپ لوگوں کے سامنے حاضری دینے کی جو سعادت حاصل ہوئی ہے وہ صرف محض ایک فکری طور پر کہ ہم اپنی کلچر کو بچائیں، ہم اپنے تہذیب کو بچائیں، ہم اپنی ثقافت کو بچائیں۔ آج کس طرح غیر ہم سے ہمارے کلچر کو چھیننے پر لگے ہوئے ہیں، وہ ہمیں دوسرے کلچر میں رنگنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اس سے مستغنا ہیں، ہم اس سے عاری ہیں کہ لوگ ہمیں دوسرے کلچر میں رنگنا چاہ رہے ہیں اور ہم اس سے بے نیاز بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس سے بے پرواہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے، ایک دینی اور ایمانی اور شرعی اور ایک بحیثیت مسلم ہونے کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی تمام چیزوں کی حفاظت کریں، چاہے وہ ہمارے کلچر سے متعلق ہو، چاہے وہ ہماری شریعت سے متعلق ہو، چاہے وہ ہمارے یکساں سول سے متعلق ہو، یا اس کے بعد وہ تمام چیزیں جو ہماری اوقاف کی زمینیں ہوں یا جو ہماری اوقاف کی جائیدادیں ہوں، ان تمام چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کی حفاظت کریں۔ آج ہو کیا رہا ہے کہ آج غیر ہماری ان تمام چیزوں کو چھیننا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے ہماری شریعت پر حملہ کرا اور وہ تمام چیزوں کو بدل کر رکھ دیا، اور انہوں نے ہمارے یکساں سول کوڈ پر حملہ کرا، وہ تمام چیزوں کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد اب ہر طرح سے مسلمانوں کو اس ملک میں ستانے کے بعد، پریشان کرنے کے بعد، طرح طرح کے قانون لانے کے بعد، اس کے بعد اب کچھ نہیں بچا، تو اب کسی طرح سے بھی مسلمان کے پاس جو بھی زمینیں پہلے کی بچی ہوئی ہوں یا جو جائیدادیں ہوں جو وقف کر دی گئی ہوں، اب ان کو سرکار اس کو ہڑپ کرنا چاہتی ہے، ان مسلمانوں سے چھیننا چاہتی ہے، اور اس کے لیے ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم اس کے لیے کوئی احساس نہیں، کوئی فکر نہیں ہے، ہم اس کے لیے کوئی جو ہے لائحہ عمل بھی نہیں تیار کر رہے ہیں کہ آخر ہم کیا کریں، ہم کیوں نہیں اس کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب کچھ ہم سے چلا جائے گا، سب کچھ ہم سے چھین لیا جائے گا، تو پھر ہم یہاں کیا کریں گے؟ کیا ہے؟ کچھ نہیں بچا ہے۔ اس لیے ایک فکر پیدا ہوتی ہے، ایک اڑن پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنی ان تمام چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری، ہم اپنی تمام چیزوں کی حفاظت کریں۔ یہ آج ہمارے اوپر لازم اور ضروری اور فرض بن جاتا ہے کہ ہم اپنی ان تمام چیزوں کی حفاظت کریں، چاہے وہ ہمارے حیا سے متعلق ہو، چاہے وہ ہماری جو ہے کلچر سے متعلق ہو، چاہے وہ ہماری شریعت سے متعلق ہو، اور چاہے وہ ہماری زمینوں سے متعلق ہو، چاہے وہ ہماری مدارس و مکاتب ہوں، تمام چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اب ہمارے اوپر فرض بن جاتی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کی حفاظت کریں۔ آپ دیکھیں، ابھی یہ سرکار وقف ترمیمی بل لائی تھی، جسے ہم لوگ بولتے ہیں وقف ترمیمی امینڈمنٹ بل جو لائی تھی، ابھی سرکار نے پیش کرا تھا 9 اگست کو۔ اس میں کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی یہ جتنی بھی زمین ہے یہ سب کچھ لے لیا جائے، مسلمانوں سے چھین لیا جائے، مسلمان بے یار و مددگار ہو جائیں، ان کے پاس کچھ نہ بچے، سب کچھ ہو چکا، لڑائی دنگے میں سب کچھ چھین چکے، سب کچھ اب جو پہلے کے بزرگوں نے وقف کر دی تھی اب اس کو بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ تو اب ہمیں ہاتھ میں ہاتھ نہیں دھرے بیٹھنا ہے، اب ہمیں فکر مند ہونا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کی حفاظت کریں، اس کے لیے آگے بڑھیں۔ تو سرکار نے اپنی یہ پیشکش کری تھی اور اس بل کو پیش کرا تھا، لیکن وہاں پر جتنے بھی وہاں پر اپوزیشن کے لیڈر تھے ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان تمام نے اس بل کو ریجیکٹ کرا، اور یہ مسلمانوں کے خلاف ایک ناانصافی بتائی، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی بتائی، ان کا شکریہ۔ لیکن پھر اس کے بعد حکومت نے اس بل کو JCP پارلیمنٹری جوائنٹری کمیٹی کو اس کو دے دیا گیا کہ وہ اس کو جو ہے آگے تیار کریں، اس کے بعد بحث و مباحثہ ہوگا۔ تو اب یہ جو کمیٹی ہے انہوں نے رائے طلب کری ہے، تو اس لیے آج ہم بحیثیت مسلم اور ایک دینی اور ایمانی اور شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہم ان JCP تلک اپنی رائے ضرور دیں، اس کے مخالف میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اب اس رائے کو ہم کس طرح ان تک پہنچائیں گے JCP تلک، اس کے لیے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، کرنا یہ ہے کہ صرف آپ کے سامنے یہ جو تصویر آ رہی ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی، وہاں سے آپ کو جو اس QR کوڈ دکھ رہا ہے اس کو اسکین کر لینا ہے۔ اسکین کرنے کے بعد آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے
اور بس آپ کو وہ مضمون پڑھنا ہے. مضمون پڑھنے کے بعد آپ کو صرف سینڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے، جواب آپ کا وہاں تک پہنچ جائے گا. اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر آپ کے سامنے یہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دی جا رہی، اس لنک کو کھولیں، اور لنک کو کھولنے کے بعد آپ ان کی ویب سائٹ پر آ جائیں گے. اردو، ہندی، انگریزی تینوں لینگویج میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو بس خالی جی میل، اوپن جی میل پر کرنا ہے. جی میل کھولیں اور اوپن جی میل پر آپ کو کلک کرنا، جو کہ بلو بار پٹی میں آ رہی ہوگی. اس پر کھولنے کے بعد بس اب آپ کو سینڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور جواب ان کا JCP تلک پہنچ جائے گا. یہ ایک آج ہماری ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آج ہم اپنی اوقاف کی حفاظت کی ذمہ داری کے لیے کھڑے ہوں. کہ ہمارے پاس اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. آج ہمارے پاس چبوتروں پر بیٹھنے کے لیے، کٹوں پر بیٹھنے کے لیے، فلائی اوور کے نیچے بیٹھنے کے لیے، پٹیوں پر بیٹھنے کے لیے، سڑکوں پر مجمع لگانے کے لیے، ہوٹلوں پر بیٹھنے کے لیے، تمام چیزوں کا وقت ہمارے پاس درکار ہے. لیکن کیا اس کام کو کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ اپنے 2 منٹ نکال کر کے، صرف 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ نکال کر کے اس کام کو لازماً کریں، اس کام کو ضروری کریں. یہ آپ کا اس وقت فرض ہے، اس وقت آپ کا یہ کام کرنا ضروری ہے. اپنے کلچر کو بچانے کے لیے، اپنی اوقاف کی حفاظت کے لیے آج آپ کھڑے ہوں گے. آج اگر ہم نہیں کھڑے ہوئے تو پھر کل ہمیں بھی اس ملک سے نکال دیا جائے گا. لیکن کچھ نہیں ہونے والا. آپ کے پاس کوئی ملک کی کوئی مضبوطی نہیں ہے. اس لیے آج فکری طور پر، قلبی طور پر فکر لے کر کے آپ اس کام کو کریں اور لوگوں کو برابر کروائیں، اس کو انوائٹ کریں، لوگوں کو دعوت دیں، محلے میں اس QR کوڈ کو چپکوائیں. جن کے حضرات کے پاس یہ علم نہ ہو وہ وہاں تک یہ علم پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مسجدوں میں یہ QR کوڈ چپکائیں. تمام مسلیان حضرات سے درخواست کریں کہ اس پر آئیں اور فوراً اپنی رائے دیں، اپنی رائے، مخالف رائے دیں. ریجیکشن کے سلسلے میں آپ اپنی رائے دیں، تاکہ یہ بل ایک مسلمانوں کے خلاف صرف نفرت کے سوا کچھ نہیں ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں ان تمامی حضرات سے جو وقف بورڈ کے کچھ نہ کچھ بنے بیٹھے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یار ان لوگوں کے اندر اتنا ڈر ہوتا، اللہ کا خوف ہوتا، کہ آج جس طرح سے اس کی بے حرمتی کری جا رہی ہے ان جائیدادوں کی، اور جس طرح اس کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے یعنی مسلمانوں کے ساتھ. اسی لیے کیونکہ جب ہمارے ہی اللہ کہتا ہے نا، جب کسی قوم میں بگاڑا جاتا ہے یا جب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ہم ان کی جگہ دوسروں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، دوسروں کو بدل لے آتے ہیں، وہاں پر لے کر کے آ جاتے ہیں. تو آج یہی ہو رہا ہے. جب ہم نے اپنی شریعت پر عمل نہیں کرا تو غیروں کی نظریں ہوئیں. جب ہم نے پہناوے پر عمل نہیں کرا تو غیروں کی نظریں ہوئیں. جب ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی نہیں سوچا تو اس ملک میں کمزور کرنے کی نظریں ہوئیں. اور جب اسی طرح ہم نے اپنے اوقاف کی حفاظت نہیں کری اور اس کے ایک سلسلے میں ہم اللہ سے نہیں ڈرے، آج کیا ہوا؟ غیروں کی نظر آئی، اور اسی اس لیے آج یہ سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. تو اس لیے عزیز ساتھیوں، اپنی حفاظت کرو، اور ساتھ ساتھ میں اس اللہ سے ڈر کر آج جتنا بھی ہمارے پاس یہ اوقاف کی جتنی بھی زمینیں، یہ اتنی زمینیں کہ تمام کے تمام جو غریب مسلمان ہیں ان تمام تک اس کی جائیدادوں کی رقم پہنچ سکتی ہے. لیکن آج کہاں گئے وہ لوگ؟ سب اپنے پیٹوں میں سوائے جہنم کے انگاروں کے علاوہ اور کچھ نہیں بھر رہے ہیں. اس لیے آج ان لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے رویوں کو بدلیں، ہم اپنے طور طریقوں کو بدلیں، ہم اپنے طریقہ کار کو بدلیں، اور ہم ایک اللہ سے ڈرتے ہوئے جس طرح کا ایک حق ہے، جس طرح کا ہمیں ایک کام کرنا چاہیے، اس کام کے تحت ہم اپنے کام کو انجام دیں. اسی میں ہی ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے، اور یہی ہمارے نجات اور فلاح، نجات کا ذریعہ ہے، آخرت میں نجات کی صلاح ہے. اللہ کریم ہم تمام لوگوں کو سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.